بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب۔ ناظرین، پاکستان کے جنرل الیکشنز 2018 جو کہ 25 جولائی کو اپنے پورے جوش و جوبن کے ساتھ ختم ہوئے ہیں، ان الیکشنز میں واضح برتری حاصل ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور جو سرکاری نتائج کا اعلان کیا گیا ہے ان میں سے کچھ غیر حتمی اعلانات جو کہ ابھی تک مکمل طور پر فائنلائز نہیں ہوئے، ان اعلانات کے مطابق پاکستان کے آنے والے وزیر اعظم انشاءاللہ عمران خان ہوں گے۔ عمران خان پاکستان کی سیاست کا ایک ایسا نام ہے، پاکستان کی سیاست کا ایک ایسا کردار ہے، ایک ایسا کریکٹر ہے جس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو آپ کو بہت سا وقت درکار ہے کہ آپ ان کی اس 22 سالہ محنت پر اور ان کی اس لگن کے اوپر، ان کے اس جوش پر، اس جذبے پہ بات کریں جو بالآخر عمران خان کو اتنی زیادہ مشکلات سے نکال کر بالآخر ایک وزیر اعظم اور پاکستان کے ایک سچے لیڈر کے طور پر آپ کی آنکھوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ عمران خان کون تھے؟ عمران خان نے کیسے پاکستانی سیاست میں قدم رکھا اور عمران خان کے دنیا میں ریکارڈز کیا ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ احباب کو بتایا جائے گا۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دی انفارمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی زبردست انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے۔ طریقہ بہت آسان ہے، نیچے دی گئی لنک بار میں سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس کے بعد وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے۔ ناظرین، پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو کہ 1992 کا ورلڈ کپ جیتی، اس ٹیم کے سابق کپتان اور پاکستانی سیاستدان عمران خان 25 نومبر 1952 میں اکرام اللہ خان کے گھر پیدا ہوئے۔ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے 1971 سے 1992 تک جو ہے وہ ایک ممبر رہے، اور اس دوران وہ پاکستانی ٹیم کی جو کیپٹنسی ہے اس پر بھی فائز رہے۔ آپ نے جب لاہور میں جنم پایا تو پشتونوں کے مشہور قبیلے نیازی سے آپ کا تعلق تھا، لیکن ان کی والدہ شوکت خانم صاحبہ زیادہ تر میاں والی میں سکونت پذیر رہتی تھیں۔ وہ اکرام اللہ خان نیازی کے اکلوتے بیٹے ہیں، اور عمران خان نے ابتدائی تعلیم لاہور میں کیتھیڈرل اسکول اور ایچسن کالج لاہور سے حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے، وہاں رائل گرامر اسکول میں تعلیم حاصل کی اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی سے سیاسیات میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ 1974 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہے۔ عمران خان نے کرکٹ کے جہان میں اپنا ایک اعلیٰ مقام بنایا، اور بین الاقوامی سطح پر اس وقت وہ سیاست کی بجائے کرکٹ کے حوالے سے زیادہ تعارف کروائے جاتے تھے۔ انہی کی قیادت میں پاکستان نے 1992 میں عالمی ورلڈ کپ جیتا۔ فرسٹ کلاس کرکٹ کا آغاز 1969 سے 70 میں لاہور کی طرف سے سرگودا کے خلاف کھیلتے ہوئے کیا، اور 1971 میں انگلستان کے خلاف اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا۔ آپ کو شروعات میں کرکٹ سے ڈراپ کر دیا گیا، مگر 3 سال بعد جب آپ نے دوبارہ کم بیک کیا تو آپ کو ٹیم میں سلیکٹ کر لیا گیا۔ انہوں نے ٹوٹل 88 ٹیسٹ میچ کھیلے اور 362 وکٹیں حاصل کیں، اور 1982 تک آپ نے لاہور میں سری لنکا کے 8 کھلاڑی صرف 58 رنز دے کر آؤٹ کیے، اور 23 مرتبہ ایک اننگز میں 5 وکٹیں حاصل کیں۔ انہوں نے 36.69 کی آس سے 3807 رنز بنائے، جن میں سے 5 سینچریاں بھی شامل ہیں۔ ان کا زیادہ سے زیادہ سکور ایڈیلینڈ میں 1991 میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلتے ہوئے 132 رنز رہا۔ ان کا شمار پاکستان کرکٹ کے کامیاب ترین کپتانوں میں ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ پاکستان کے پہلے کپتان تھے جن کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے بھارت کو بھارت اور انگلستان کو انگریزی سرزمین میں ہرایا۔ بطور کپتان انہوں نے 48 ٹیسٹ میچ کھیلے، جن میں سے 14 جیتے اور 8 ہارے، اور 26 برابر یا بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے 1992 میں ان کی قیادت میں کھیلتے ہوئے 5واں کرکٹ عالمی کپ جیتا۔ یہ اعزاز ابھی تک پاکستان صرف ایک دفعہ ہی حاصل کر سکا ہے۔ انہوں نے 175 ایک روزہ میچوں میں حصہ لیا اور 182 وکٹیں حاصل کیں، 3709 رنز 33.41 کی آس سے بنائے۔ ان کا زیادہ سے زیادہ سکور 102 پر ناٹ آؤٹ تھا۔ انہوں نے شری لنکا کے خلاف 1983 میں کھیلتے ہوئے بنایا۔ ان کی قیادت میں 139 ایک روزہ میچ کھیلے گئے، جن میں سے 77 جیتے گئے اور 57 ہارے گئے، 4 بے نتیجہ رہے جبکہ ایک میچ برابر رہا۔ ناظرین، ان کی ذاتی زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں کہ عالمی کرکٹ کپ منعقدہ جو 1992 کے بعد بین الاقوامی کرکٹ سے آپ نے ریٹائرمنٹ لی اور شوکت خانم میموریل اسپتال ایک ٹرسٹ کے ذریعے قائم کیا۔ یہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں
ایشیا کی اگر بات کی جائے تو اس کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل ہے۔ عمران خان پاکستانی عوام کو اس اسپتال کا بانی قرار دیتے ہیں۔ انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے صدارتی تمغہ اعزاز بھی ملا۔ علاوہ ازیں 1992 میں انسانی حقوق کا ایشیا ایوارڈ اور ہلال امتیاز بھی عطا ہوا۔ آپ بریڈفورڈ یونیورسٹی برطانیہ اور یونیورسٹی آف بریڈفورڈ کے چانسلر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ 1995 میں عمران خان نے مرحوم برطانوی ارب پتی تاجر سر جیمز گولڈ سمتھ کی بیٹی جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی کی۔ جمائمہ گولڈ سمتھ نے شادی سے پہلے اسلام قبول کیا اور ان کا اسلامی نام جمائمہ خان ہے۔ اس شادی کا اشارہ پوری دنیا میں ہوا اور عالمی میڈیا نے اس کو خصوصی اہمیت دی۔ 22 جون 2004 کو انہوں نے طلاق کا اعلان کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مصروف زندگی کی وجہ سے جمائمہ اور اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے، کیونکہ وہ اس وقت میں اتنی سٹرگل کر رہے تھے جو صرف اور صرف پاکستان کے لیے تھی۔ ناظرین، انہوں نے ریحام خان سے 2015 میں شادی کی اور اس کے بعد 30 اکتوبر 2015 کو دونوں نے طلاق کی کارروائی شروع کر دی۔ اسی طریقے سے اس وقت ان کی تحویل میں یعنی ان کے نکاح میں ان کی منکوحہ بشرا بی بی ہیں، جو کہ ریحام خان کے بعد عمران خان کی زندگی میں آئیں اور عمران خان کی یہ روحانی پیر بھی رہ چکی ہیں۔ ناظرین، ہم اگر ان کی سیاسی زندگی کے حوالے سے بات کریں تو 25 اپریل 1996 کو تحریک انصاف قائم کر کے سیاسی میدان میں عمران خان نے قدم رکھا۔ ابتدائی طور پر انہیں کامیابی نہ مل سکی، لیکن حالیہ دنوں میں وہ اپنی جدوجہد اور اصول پرستی کی بدولت پاکستانی عوام خصوصاً نوجوانوں کے ووٹس سے اس وقت کے وزیر اعظم بننے والے ہیں۔ اس وقت ان کی سیاسی جماعت کو پاکستان پارلیمنٹ کے ایوان زیری میں 32، ایوان بالا میں 7 اور صوبائی سندھ میں 4، صوبائی اسمبلی میں 30 اور صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں 59 نشستیں حاصل ہوئی تھیں۔ لیکن اب وہ پورے ملک کے اندر ایک تہلکہ خیز کامیابی کے بعد 114 قومی اسمبلی کی نشستیں لینے میں کامیاب ہوئی ہے، اور یہ وقت دور نہیں جب عمران خان جو ہیں وہ پاکستان میں وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے اور انشاءاللہ سب لوگ اسے دیکھیں گے۔ 3 نومبر 2007 کو فوجی عامر پرویز مشرف کے ہنگامی حالت کے اعلان کے بعد آپ کو نظر بند کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم وہ پولیس کو جل دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ 14 نومبر کو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اور انتظامیہ کے مطابق ان پر دہشت گردی قانون کے تحت مقدمہ بنایا گیا۔ عمران نے کہا کہ ان کی زندگی اور کراچی میں تحریک انصاف کے کارکنوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، کیونکہ برطانوی حکومت نے متحدہ قومی موومنٹ کے لندن میں مقیم سربراہ الطاف حسین کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جس سے یہ لوگ شیر ہو کر تشدد کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ عمران خان متحدہ قومی موومنٹ اور اس کے قائد الطاف حسین کے خلاف الزامات تو لگاتے رہے اور یہ دعویٰ بھی کرتے رہے کہ وہ الطاف حسین کے خلاف ثبوت لے کر لندن جائیں گے۔ وہ گئے بھی، لیکن وہ اپنے کسی بھی الزام کو حقیقت میں کسی کے سامنے تسلیم کروانے میں ناکام رہے، کیونکہ ان کے پاس اتنے ثبوت نہیں تھے جو انٹرنیشنل عدالت کو اس چیز پر مجبور کر سکتے کہ وہ الطاف حسین کے خلاف کارروائی کریں۔ دنیا بھر کے اخبارات نے عمران خان کی فوجی عامر پرویز مشرف کے خلاف جدوجہد کو سراہا ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پرویز مشرف سے وزارت عظمیٰ کا منصب طلب کر رہے تھے۔ جب انہیں انکار کر دیا گیا تو وہ پرویز مشرف کے خلاف ہو گئے۔ 18 نومبر کو عمران خان نے ڈیرہ غازی خان جیل میں بھوک ہڑتال شروع کی اور 22 نومبر کو اچانک رہا کر دیے گئے۔ ناظرین، عمران خان کی جدوجہد پر 2013 میں ایک فلم کپتان ریلیز ہوئی، جس میں عمران خان کے 1992 سے لے کر 2013 تک کے عوامی تبدیلی تک کے ادوار کو دکھایا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے واضح کیا گیا کہ مذکورہ فلم کی سرمایہ کاری اور پیشکاری کا عمران خان اور ان کی کسی بھی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک قطعی غیر وابستہ منصوبہ ہے جو فلم اور میڈیا سے تعلق رکھنے والیوں کی طرف سے بنایا گیا ہے۔ انتخابات سے صرف 4 دن قبل 7 مئی 2013 کو ایک فورک لفٹ سے گرنے کے بعد عمران خان کو لاہور میں شوکت خانم اسپتال لے جایا گیا اور طبی معائنے کے بعد بتایا گیا کہ عمران خان بخیریت ہیں اور تشویشناک کوئی بات نہیں ہے۔ اس سانحے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جلسے منسوخ کر دیے گئے تھے اور اس کے بعد پھر ایک لمبے عرصے تک جب الیکشن ہو چکے تو ان کے بعد دھاندلی کی ایک کمپین چلائی گئی، جس کا اسلام آباد کے ڈی چوک میں دھرنا دیا گیا اور یہ دھرنا بہت لمبے عرصے تک جاری رہا۔ پھر 16 دسمبر کو جب بچے شہید ہوئے پشاور میں تو اس کے بعد یہ دھرنا منسوخ کر دیا گیا، مگر عمران خان مختلف پلیٹ فارمز پہ اپنے ساتھ ہونے والی دھاندلی کے حوالے سے اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کرتے رہے اور عوام کا مینڈیٹ حاصل کرنے میں آپ کامیاب رہے۔ آپ نے 4 حلقے کھولنے کا کہا، لیکن نواز شریف کی حکومت نے وہ حلقے نہیں کھولے اور بالآخر جب عمران خان نے
پورے ملک میں اس نواز برادری کے خلاف کیمپین چلائی تو بالآخر نواز برادری ذلیل و خوار ہوئی اور پیناما کا کیس ان کے اوپر چلا جس سے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا اور وزارت عظمیٰ سے نواز شریف کو ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد ایون فیلڈ کے جو اپارٹمنٹس ہیں لنڈن کے اندر نواز فیملی کے، ان اپارٹمنٹس کا کیس چلا جس کے نتیجے میں نواز شریف جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کی بیٹی مریم نواز اور ان کے داماد جناب صفدر عباسی، ان 3 لوگوں کو 10, 7 اور 1 سال کی رسپیکٹیولی قید کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس وقت یہ سب اڈیالہ جیل میں موجود ہیں۔ ناظرین، تاریخ ہمیں مختلف ادوار بدلتے ہوئے نظر آتی ہے اور آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمران خان ایک ایسی شخصیت ہے جس شخصیت نے بالآخر اپنا وہ عزم، اپنا وہ حوصلہ نہیں ہارا جسے وہ ڈے 1 کو لے کر ساتھ چلے تھے اور بالآخر وہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ پر فائز ہونے والے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کے لیے انہیں ایک اچھا حکمران ثابت کرے۔ ایسی زبردست انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے دا انفارمیٹکس۔ خدا حافظ۔